بزرگوں، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں۔ ہر جمعرات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا۔ ہر جمعرات کو 1000 مرتبہ درود پاک پیلا ناغا پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات 700 مرتبہ پڑھا، نیند آ گئی۔ رات کو حضور علیہ السلام کے خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نور الدین زنگی آج 300 کم درود شریف کیوں پہنچا؟ وہ بادشاہ ہو کر 1000 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، ہم غریب ہو کر 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں جنتی ہوں اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ یہی سلطان نور الدین زنگی کی حکومت سے عیسائیوں اور پادریوں نے سازش کی کہ 2 آدمی ظاہری مسلمان بنا کر مدینہ پاک بھیجے گئے۔ انہوں نے جنت البقیع کے قریب ایک مکان خریدا اور اس مکان سے سرنگ لگانا شروع کر دی۔ روضہ انور تک جو مٹی نکلتی اسے قبروں کی طرف پھینک دیتے۔ مدینہ پاک میں لوگوں کی بڑی خدمت کرتے، بڑی سخاوت کرتے، بڑی خیرات کرتے۔ ہاں 2-4 مرتبہ کوئی دیگیں پکاتا نظر آ جائے، اس کو ولی اللہ نہ سمجھا کرو۔ جس کے گھر میں 2-4 مرتبہ نیاز پکتی دکھائی دے، ہم سمجھتے ہیں کہ حاتم طائی کا باپ یہی ہے۔ روزانہ کھانے پکاتے، خیرات کرتے، سخاوت کرتے، راستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلاتے، نمازیں پڑھتے اور تھے کافر۔ سرنگ چلتی چلتی محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے دربار تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر! نور الدین زنگی بادشاہ وقت سویا ہوا ہے۔ رات کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نور الدین زنگی تو سویا ہوا ہے اور یہاں پر مجھے یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھے، وضو کیا، میرے گناہوں کی شامت مجھے نظر آ گئی، خواب مجھے نظر آ گیا، اٹھے وضو کیا، نوافل پڑھے، استغفار کی، پھر سو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نور الدین زنگی تو سویا ہوا ہے اور یہاں پر مجھے یہ 2 کتے ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی پھر اٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے،
اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر سو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، پھر وہی جملے ارشاد فرمائے اور ان دونوں عیسائیوں کی شکل دکھائی دی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وزیر اکٹھے کر لیے، اپنے مشیر اکٹھے کر لیے، رات کا وقت ہے، کہنے لگے کوئی نہ کوئی بات ہے، اب یہ خواب نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کی خواب میں 3 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی، اور آپ علیہ السلام مجھے یوں فرما رہے ہیں، وہ بادشاہ کیسا ہوگا جس کو ایک رات میں 3 مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو۔ اور بھائیوں دوستو، مشکل اور پریشانی کے وقت ہمیشہ اپنے آدمی کو کوئی کہتا ہے، تیرے ساتھ کسی کا مقدمہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، رنجش ہو جائے، تو جا کر اس کو کہے گا جس کے اوپر تجھے 100% اعتماد ہے کہ یہ میرا ہے، یار دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ کاری کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ آج مزدور، آج تندرست، آج ہر بال بچہ دار آدمی کو یہ توفیق نہیں کہ وہ اس بات کی تمنا کرے کہ مجھے بھی حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہو، مجھے بھی حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو، میں بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لوں جو دنیا ہی میں سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اس شخص کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ مدینے پاک کا قیام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی تیاری فرمانے لگے۔ رات کو جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسین احمد مدنی بیٹھ جا، میں جس چبوترے پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھایا کرتا تھا، اصحاب صوفہ کو قرآن سکھایا کرتا تھا، تو اس چبوترے پر بیٹھ کر لوگوں کو میری حدیث پڑھا۔ تم کہیں آؤ جاؤ گے، تمہیں ماں روکے گی، باپ روکے گا، داد کے روکے گے، نام کے روکے گے، بہنیں روکے گی، بھائی روکے گے، خالو روکے گے، ماموں روکے گے، چاچو روکے گے۔ خدا کی قسم و مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، تیرا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، تجھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روکا ہے، اور پھر 1-2 دن کے لیے نہیں روکا، مسلسل 18 برس تک کاری کمی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روضہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی حدیث کا درس دیا۔ تمہارا یا تم یہ کہہ کر روک دیتے ہو کہ فلانا تو کانگرسی تھا، فلانا تو یوں تھا، تم نے کبھی مومن کی زندگی کو دیکھا؟ ایک آدمی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہونے کے لیے بمبئی سے چل کر آیا، آ کر دیکھا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک بلی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی بلی کو گود میں اس طرف
بٹھاتے ہیں، کبھی اس طرف بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو روٹی کھلاتے ہیں، کبھی اس کو پانی پلاتے ہیں، کبھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ آدمی جو ببئی سے مرید ہونے کے لیے آیا تھا وہ کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، نہ ہاتھ میں تسبیح ہے، نہ ڈھول بج رہا ہے، نہ مریدوں کی قطار ہے، نہ خلیفوں کی قطار ہے، نہ سرنگی نہ طبلہ، یہ گاہے کا پیر ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو کہنے لگا میں تو بمبئی سے چل کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی، بڑا اللہ والا ہے، یہ گاہے کا اللہ والا ہے، یہ تو ایک بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی، فرمایا بھائی میں بلی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ بلی بھی میں مدینے پاک سے ساتھ لایا ہوں، یہ بلی روضہ اقدس کے قریب گھومتی تھی، میں تو اس کے پاؤں چومتا ہوں، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی گلیوں میں پھرنے والی بلی ہے۔ ایک دوسرے علاقے سے ایک اور آدمی مرید ہونے کے لیے آیا، آ کر دیکھا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کیکر کی جڑ میں گوٹی فرما رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت میں تو اس ارادے کے لیے آیا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہ بیج بھی میں مدینے سے ساتھ لایا ہوں، اس لیے دن میں 1 گھنٹہ اس کے ساتھ صرف کرتا ہوں۔ وہ اللہ والے جو مدینے کی بلیوں سے پیار کریں، وہ اللہ والے جو مدینے سے لائے ہوئے کیکر کے بیج سے اگنے والے کیکر سے پیار کریں، کیا یہ ولی نہیں؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تنخواہ لے کر تو درس نہیں دیا، وظیفہ لے کر تو درس نہیں دیا، گورنمنٹ کی ملازمت کر کے تو درس نہیں دیا۔ خود نقش حیات میں لکھتے ہیں کہ ایک چھٹانک مسور کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی اس پانی کو پی کر سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ اللہ والے جن کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت تھی، سچی غلامی تھی، عظمت تھی۔ صحیح معنوں میں آؤ تو تمہیں اور باتیں انہی اولیاء کرام کی بتاؤں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اہل مدینہ جب شام کا تھوڑا سا وقت چھا جاتا ہے، اہل مدینہ مغرب کی نماز کے بعد کدو والے چھلکے سبزیوں کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو چن کر لے آتے ہیں، ان کو پانی
جس نے مدینے کی گلیوں کے چھلکے چبائے، جنہوں نے مدینے سے لائے ہوئے کیکر کے بیج سے اگنے والے کیکر کے بیج سے پیار کیا، اور روضہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس دیا۔ اس کے بعد حکم ملا، 18 سال کے بعد جب حکم ملا، اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کے حالات صحیح نہیں، تو یہاں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر میری حدیث پڑھاتا رہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے اللہ کے ولی ہیں، قرآن کریم پڑھانے والے بزرگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کرنے والے لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے جس دل میں تو نہ ہو۔ وہ عظمتوں کے مالک لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں، غلامی میں اپنا وقت گزارا۔ دعا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔